بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کی اگر بات کریں جمعے والے سیشن کی، تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ مائنس اوپننگ تھی تقریباً 28 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 78,569 کا، جدھر انڈیکس نے 100 پوائنٹ گین کیے تھے۔ لو لیول کی بات کریں تو جمعے والے سیشن کا جو لو لیول تھا وہ 77,921 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 548 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی کلوزنگ اپنے سپورٹ لیول کے اوپر آئی ہے، چونکہ انڈیکس کے پاس ایک سپورٹ لیول تھا 78,000 کا، تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی کلوزنگ آئی وہ سپورٹ لیول سے اوپر آئی ہے 78,029 پہ، جدھر انڈیکس نے 439 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال اگر والیوم کی بات کی جائے تو کم والیوم ٹریڈ ہوئے جمعے والے سیشن میں۔ ایک تو رول اوور ویک تھا، دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ جمعے والے سیشن میں ویسے بھی جو ہے وہ ٹریڈ کم ہی ہوتی ہے، تو 116 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ سارا دن انڈیکس رینج باؤنڈ تھا، ایسی بھی سچویشن نہیں تھی کہ اوپر بیچ کے نیچے لیا جائے، کیونکہ ڈیفرنس اتنا نہیں تھا سٹاک پرائز میں کہ بندہ اوپر لے اور نیچے جا کے دوبارہ بائی بیک کرے۔ کچھ سٹاک میں ڈیفرنس اتنا تھا کہ بروکر کی جو فیس ہے وہ بھی نہیں نکلنی تھی، تو اس لیے یہ جو سیشن تھا جمعے والا میرے خیال سے یہ چل کرنے والا تھا اور صرف انڈیکس کو دیکھنے والا تھا۔ باقی دیکھیں اگر تو انڈیکس میں ایسا جتنی پینک سچویشن یا کچھ بہت برے حالات نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے، سیاسی منظرنامہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے بھائی ڈرے ہوئے ہیں انڈیکس کو دیکھ کے، کچھ تو بہت آگے تک کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کے حالات بالکل ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ سیاست کو دیکھیں تو پکڑ دکڑ شروع ہے۔ ایک تو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے میرے خیال سے پنجاب میں، تو 4 بندوں کے علاوہ تو گیدرنگ ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ جلد سے جلوس کیسے نکلنے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیوز تھی کہ اسلام آباد اور پنڈی میں راستے بند، ریڈ زون سیل کر دیا گیا، دھرنے کے لیے پہنچنے والے قافلے سے 5 کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا۔ تو میرے خیال سے حکومت یہ سب کچھ نہیں کرنے دے گی۔ اس کے علاوہ انڈیکس میں کچھ منفی خبریں آتی ہیں تو ان کو برابر کرنے کے لیے ساتھ میں ایسی خبریں بھی ہیں ہمارے پاس کہ جو ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو فنڈ جاری کر رہا ہے، رقم پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ گھروں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خرچ ہوگی۔ تو دیکھیں اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے تو سیمنٹ سیکٹر اور سٹیل سیکٹر کے لیے بہتر ہے یہ۔ اس کے بعد کہہ لیں بری خبروں کو یا مائنس خبروں کو برابر کرنے کے لیے اینٹی ڈوٹ آپ کے پاس ہے کہ ایک تو جی پی مورگن نے کہہ دیا ہے جی کہ IMF پروگرام الاؤز پاکستان سینٹرل بینک ٹو اگریسیولی کٹ ریٹس۔ تو دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت حد تک کم ہوگا۔ اس کے بعد جو IMF کی ڈیل ہے وہ بھی ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ پازیٹیو نیوز ہے، بس صرف سیاست ہے وہ اپنے ٹریک پہ چلنے دیں، وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ادارے جو ہیں وہ زیادہ خراب ہونے دیں گے اس کو۔ اگر جمعے والے سیشن کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرا کر مال نکلوایا جا رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور انڈیویجول بیچارہ لاسٹ میں وہی پھنسے گا۔ انڈیویجول سمجھتا ہے کہ اب انڈیکس گرنے لگا ہے تو اس نے کبھی اوپر ہی نہیں جانا۔ تو کتنی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انڈیکس 2000 3000 2500 پوائنٹ بھی لوز کرتا ہے، تو ایک ایک دن میں بھی انڈیکس 2000 جو ہے وہ ریکور کر لیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیکس ہمارا سیاسی حالات کو بھی بہت حد تک برداشت کر چکا ہے۔ جو اس میں پینک سیلنگ آنی تھی، جو سیلنگ آنی تھی، جو ایک پریشر لینا تھا انڈیکس نے، میرے خیال سے وہ بہت حد تک لے چکا۔ دیکھیں جو سٹاک پہلے 50 60 روپے گر رہے تھے، اب وہ 5-10 روپے پہ آ گئے ہیں، اور جو 20 30 روپے گر رہے تھے وہ بھی 3 4 روپے کے اوپر نیچے زیادہ آپ کو موقع نہیں دے رہے اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی کہ بہت حد تک تھوڑی سی جگہ پہ رینج باؤنڈ سٹاک موو کر رہے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ کافی حد تک چیزیں جو ہے میرے خیال سے نیچے جا چکی ہیں، انڈیکس جو ہے وہ برداشت کر چکا ہے۔ باقی زیادہ ٹائم لگائیں گے فیپی لیپی پہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چکر کیا ہے سارا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 15 ملین کے، SNGP 14 ملین، اس کے بعد WTL، کوئس، AGL، DFML، ہاسکول، سلک، سینرجی، PIA۔ سیکٹر وائز اگر پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی بات کریں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے، لیکن صرف 19 پوائنٹ۔ اس کے بعد ٹبیکو نے 14 پوائنٹ، آٹو موبائل پارٹس نے 5 پوائنٹ، لیدر نے 3 پوائنٹ، سیمنٹ 2 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے کیے تقریباً 90 پوائنٹ، ٹیکنالوجی سیکٹر نے 55 پوائنٹ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے 55 پوائنٹ، فرٹیلائزر 40، انویسٹمنٹ بینکس 20، فارماسیوٹیکلز 15 پوائنٹ، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر 15 پوائنٹ، انجینئرنگ 14 پوائنٹ، ریفائنری 10 پوائنٹ، ٹیکسٹائل 6 پوائنٹ،
پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سٹاک وائز دیکھیں تو BAHL نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ایڈ کیے 53 پوائنٹ، BAFL 36 پوائنٹ، اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ UBL، ہپکو، PAKT، PIOC، ایفرٹ، MCB، ABL، تھل۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو HBL نے سب سے زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ایڈ کیے 50 پوائنٹ، اس کے علاوہ نیگیٹو سائڈ پہ OGDC، MEBL، PSO سسٹم، SNGP، PPL، MBP، FFC، TRG۔ جمعے والے سیشن کے اگر فی لپی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.42 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 0.17 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.24 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 0.29 ملین کی، فارن انڈیویجولز کی سیلنگ 0.01 ملین، سب سے زیادہ بیچا ہے انڈیویجولز نے 1.12 ملین ڈالر کا، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.07 ملین کی، میوچل فنڈ نے بائی کیا 0.54 ملین کا، MBFC کی بائنگ 0.01 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.60 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.33 ملین ڈالر کی۔ آپ سب چیزوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں، سیاسی حالات کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، جلسے جلوسوں کو بھی سامنے رکھیں، جو انٹرسٹ ریٹ میں کمی آنی ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں، باقی چیزوں کو بھی کل ملا کے دیکھیں تو دیکھیں بینکس پاگل نہیں ہیں جو اس سچویشن میں بائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد کمپنیز دیکھیں وہ بھی اتنی شیدائی نہیں ہے کہ وہ بائنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے، انشورنس کمپنیز بائنگ پہ ہیں، میوچل فنڈ بائنگ پہ، تو ادارے پاگل نہیں ہیں، انہیں بھی سیاسی حالات نظر آتے ہیں، باقی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جب اسکول کالجز میں ہوتے تھے ہم تو رسہ کشی کے مقابلے ہوتے تھے، وہ رسہ کھینچنے کے، تو پی ٹی صاحب کیا کرتے تھے کہ آگے جو 11 لڑکے ہوتے تھے میرے خیال سے، جو ماڑے موڑے لڑکے ہوتے تھے دبلے پتلے ان کو رکھتے تھے آگے، اور ایک بڑا موٹا سا یا دو بڑے موٹے ہٹے کٹے جو لڑکے ہوتے تھے انہیں پچھلی سائڈ پہ رکھتے تھے، اور رسہ جو تھا وہ ان کی کمر کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ اب جو آگے لڑکے ہوتے تھے 9-10 اگر ان سے زور نہیں بھی لگتا تھا تو پیچھے جو موٹا ہوتا تھا وہ کم از کم تھوڑی سی سپورٹ دے کے رکھتا تھا، رسے کے اینڈ پہ لگتا تھا کہ تھوڑا سا وزن ہے، وہ سپورٹ کرتا تھا ہمیں، اور ہمیں بھی چلیں اس چیز کا ایک بینیفٹ ملتا تھا اور ایک تھوڑا سا دل کو سکون ہوتا تھا کہ چلیں پیچھے موٹا ہے ہمارے۔ اب ہمیں پینک ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمارے پیچھے موٹے بینکس ہیں، کمپنیز ہیں، فارن کارپوریٹس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، میوچل فنڈ ہے، تو ہمارے تو آگے پیچھے موٹے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں پینک ہونے کی ضرورت تب ہو کہ جب یہ موٹے نکل جائیں مارکیٹ سے اور صرف انڈیویجولز بائنگ پہ ہو، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یار اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ لیکن جب ادارے بائنگ پہ ہیں، اتنی نیچے آ کے بھی ادارے بائی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 75,000 پہ یا 76,000 پہ جا کے یہ مال چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ لازمی انڈیکس کو واپس لے کے جائیں گے، 80,000 پہ لے کے جائیں، 81,000 پہ لے کے جائیں، جہاں بھی لے کے جائیں، لیکن یہ اوپر کے ریٹ پہ جا کے ہی مال دیں گے۔ تو ہمیں تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن ڈرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہے۔ کمرشل بینکس کو اگر دیکھیں تو آپ کا فارن انویسٹر کمرشل بینکس کو بائی کر رہا ہے، اس کے بعد بروکر کی تھوڑی سی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں، اور میوچل فنڈ نے اٹھایا ہے کمرشل بینکس کو 0.24 ملین کا۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو دیکھیں تو فارن انویسٹر نے بھی اس کو بائی کیا، بینکس نے بھی اس کو بائی کیا، کمپنیز نے بھی اس کو بائی کیا، انشورنس کمپنیز نے بھی اس کو بائی کیا، اور ادر آرگنائزیشن نے بھی تھوڑا سا بائی کیا۔ تو نیکسٹ جو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز تھوڑی سی بہتر پرفارم کر سکتی ہیں۔ میں نے گروپ میں بھی میسج کیا تھا کہ کوئی تو ہے جو بھگو کے مار رہا ہے عوام کو، تو ادارے ہیں جو بھگو کے مار رہے ہیں اور آپ کھائی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پرسنل میں آ کے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ سرل میرے پاس پڑا ہے، لاس میں ہے، بیچ دوں، سازیو میں نے لیا ہوا ہے 1160 کا، لاس میں ہے، بیچ دوں، ہپکو میں نے لیا ہوا ہے، لاس میں ہے، بیچ دوں، بلکہ ٹوٹل اسٹاک جتنے بھی ہیں سبھی لاس میں ہیں، تو کیا ہم اس کو بیچ دیں؟ تو میرے بھائی آپ سٹاک مارکیٹ میں آتے کس لیے ہو؟ نقصان کرنے کے لیے۔ میں تو گروپ میں بھی میسج کیا تھا، میں سٹاک مارکیٹ میں نقصان کرنے نہیں آیا، اور آج تک الحمدللہ کوئی بھی سٹاک جو ہے وہ مائنس میں یا نقصان پہ نہیں بیچا۔ ایک چیز اگر نظر آئے کہ سٹاک نے اوپر سے نیچے جانا ہے تو اوپر بیچ کے نیچے بائی بیک کرتا ہوں، لیکن لاس پہ ڈر کے کچھ بھی سیل نہیں کرتا۔ تو جو بھائی آگے پرسنل میں پوچھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ہاں نکل جاؤ، تو میں کسی بھی بھائی کو مشورہ نہیں دیتا کہ نقصان میں نکل جائیں، بلکہ کہتا ہوں کہ ہولڈ کریں۔ اب سازیو برا سٹاک تو نہیں ہے، اس میں سے نکلنا کیوں ہے؟ ڈیویڈنڈ کھا سکتے ہیں آپ اس کا۔ ہپکو برا سٹاک ہے، اس میں سے کیوں نکلیں گے ہم؟ ATRL برا سٹاک ہے، اس میں سے کیوں نکلیں گے ہم؟ جتنے بھی اچھے سٹاک ہیں جو آپ نے فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک لیے ہیں ان سے نکلنا کیوں ہے؟ اور اگر کوئی کچرا بھی اٹھایا ہوا ہے، کچھ ذلیل سٹاک بھی اٹھایا ہوا ہے، تو اس ٹائم تو اسے بھی بیچ کے نکلنا نہیں بنتا۔ اب یہ تو پینک سیلنگ ہے، اس ٹائم پینک ہو کے کچھ نہیں دینا۔
ہاں دیکھیں گے جب انڈیکس 2000 پوائنٹ 3000 پوائنٹ ریکور کر لے گا تب جا کے دیکھیں گے کون سے سٹاک ہمارے نہیں چل رہے. جب انڈیکس ہائی سائڈ پہ ہوگا وہاں پہ جا کے ان کو نکالیں گے جو لاس والے ہوں گے تاکہ اب سائڈ پہ ان کو بیچ کے نیچے دوبارہ لیا جا سکے یا اوپر جا کے ان کو بیچیں اور نیچے جب انڈیکس کریکشن لے تو باقی کچھ چھوٹے سٹاک جو ہمیں مل رہے ہوں کم پرائس پہ وہ نیچے آ کے دوبارہ بائی بیک کیا جا سکے. لیکن اس ٹائم تو کچھ بھی بیچنے والا موڈ یا سچویشن ہے ہی نہیں. اس کے بعد دیکھیں پیٹرولیم کے پاس خبریں ہیں, ریفائنری کے پاس خبریں ہیں ڈی ریگولیٹ ہونے کی پرائزز کو. گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو پرائز ہم چیک اینڈ بیلنس سکتے ہیں پرائز پہ جو ہم تعین کرتے ہیں کہ اتنے روپے لیٹر آپ نے بیچنا ہے وہ ہم چھوڑ دیں. جتنی بھی یہ ریفائنریز ہیں یا جتنے بھی کمپنیز ہیں شیل ہے, پارکو ہے, اے ٹی آر ایل ہے, پی ایس او ہے, یہ خود تعین کریں, خود دیکھیں انہوں نے کیسے کمپٹیشن کرنا ہے, کون سا انہوں نے ریٹ نکالنا ہے, اس حساب سے یہ خود جو ہے وہ ریٹ نکالیں پیٹرول کا اور ڈیزل کا. تو دیکھیں اگر ایسا کام ہوتا ہے تو اے ٹی آر ایل کو کافی بینیفٹ ہوگا اس کا, کیونکہ اے ٹی آر ایل پنڈی میں موجود ہے. باقی آپ دیکھ لیں پاک عرب ریفائنری دیکھ لیں, اس کے بعد سنرجی دیکھ لیں, پی آر ایل دیکھ لیں, سب کوئی کراچی میں پڑی ہوئی ہے, کوئی ہب میں پڑی ہوئی ہے, کوئی مظفر آباد میں ہے, مظفر آباد ہے یا مظفر گڑھ ہے. تو لوکیشن جو ہے اٹک ریفائنری کی یہ بہت ہی ایک سوٹیبل سچویشن ہے. اگر دیکھا جائے 200 250 300 ریڈیس میں جو علاقہ ہے اگر اس کو یہ کور کرتا ہے ٹی آر ایل تو میرے خیال سے جو ڈیلیوری چارجز پڑتے ہیں جو اپنا یہ کارگو بیچتے ہیں, اپنا ٹینکر بیچتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹر کو پیٹرول سپلائی کرتے ہیں, اس میں میرے خیال سے کافی حد تک بینیفٹ ہوگا اے ٹی آر ایل کو. تو میں نے گروپ میں بھی بات کی تھی کہ اگر ڈی ریگولیٹ ہوتی ہیں قیمتیں تو اے ٹی آر ایل جو ہے وہ سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا اس کا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 50 55 روپے آپ کو پر شیئر کے ساتھ بڑا ہوا دیکھنے کو ملے اے ٹی آر ایل. تو پی پی ایل اچھے ریٹ پہ آپ کو مل رہا ہے 112 108 112 13 پہ, میرے خیال سے بائی کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ. سسٹم بھی اچھے ریٹ پہ آ چکا ہے, اگر وہ آپ نے نہیں بائی کرنا چاہیں اے ٹی آر ایل کو دیکھ لیں. اے ٹی آر ایل بھی 340 345 پہ آ چکا ہے اور ہائی یہ 422 کا لگا کے آ چکا ہے, اچھا سٹاک ہے, ہائی بھی اچھا دکھا چکا ہے. روڈ میپ ایک اس نے آگے آپ کو دکھا دیا ہے, دوبارہ ادھر تک جا سکتا ہے. ہب کو اچھا سٹاک ہے, کار لانچ کر رہا ہے, 148 150 تک ملے لینا چاہیے. ایچ کار دیکھیں اچھی موو بنا گیا لاسٹ ٹائم میں, تو لگ رہا ہے چیزیں اچھی موو کریں گی, لیکن سموار کا سیشن رینج باؤنڈ ہو سکتا ہے مانیٹری پالیسی کی وجہ سے. مانیٹری پالیسی کے اناؤنسمنٹ کے بعد لگ رہا ہے کہ انڈیکس ہمیں کچھ جو ہے وہ آگے کا نیکسٹ لیول دکھائے گا. ایچ کار کی موو کو دیکھیں, کہاں بیچارہ 273 پہ ذلیل ہوتا رہا سارا دن, اور بالکل لاسٹ ٹائم میں یہ آپ کو 287 دکھا گیا, اور جو کلوزنگ ہے اس کی وہ 281 پہ آئی. تو میرے خیال سے موو بنا سکتا ہے نیکسٹ بھی. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس سپورٹ لیول کی بات کریں لانگ ٹرم میں تو انڈیکس کے پاس جو آگے ریزسٹنس ہے وہ 78800 پہ, 79300 اور 80000 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ لانگ ٹرم میں 77400 76900 76400. شارٹ ٹرم میں اگر بات کریں تو شارٹ میں جو انڈیکس کے پاس سپورٹ ہے وہ تقریباً 78000 پہ ہے, جہاں سے جمعے والے سیشن میں بھی اس نے سپورٹ لی. اس کے بعد 77800 77700 پہ بھی اس کے پاس سپورٹ موجود ہے. دیکھیں آپ سیاسی چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو سکتے ہیں, پینک ہو سکتے ہیں, آپ کا جو دل کرے وہ کریں, لیکن سٹاک کے معاملے میں پینک نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. جو آپ کے پاس پڑے ہیں وہ گھاس نہیں کھائیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا بروکر کی فیس آج بھی آپ کو اتنی ہی پڑنی ہے, 4 دن بعد 1 ہفتے کے بعد پھر بھی وہی پڑنی ہے. تو سکون سے دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, مانیٹری پالیسی آنے دیں, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اور اگر مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کٹ آتا ہے اس میں تو پھر سیمنٹ سیکٹر, فارماسیوٹیکل سیکٹر, سٹیل سیکٹر اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. سوموار والے دن اگر یہ نیچے ملتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے ایکومولیٹ کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.